کہ ایران کو ڈومیسٹک پریشر بہت ہے ایرانین لیڈرشپ پہ، خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے غازہ پہ باتیں زیادہ کی ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں خاص دکھایا انہوں نے. تو ایک طرح سے اس پہ دباؤ پڑ رہا تھا ایرانین لیڈرشپ پہ کہ دکھائیں کہ آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ یو کین ایکٹ اگینسٹ ادر کنٹریز. لیکن جیسے سینیٹر مشاہد صاحب نے فرمایا، ان کا جو توپوں کا رخ جو ہے وہ کہیں اور ہونا چاہیے تھا پھر، اگر اس طرح کا دباؤ تھا. تو پاکستان کو نشانہ اس طرح سے بنانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کے رسپانس میں پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں سسپینڈ کیے ہیں. پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلایا ہے لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں سسپینڈ کیے. تو اس میں ایک اپرچونٹی ضرور ہے مستقبل کے لیے کہ ایرانین حکومت سے کوئی رسپانس آئے، ان کی طرف سے اپالوجی آئے. ملیحہ لودھی صاحب، آپ بتائیے گا کہ ایران کا یہ حملہ جو ہے یقینی طور پہ ایک سوچی سمجھی ایک بڑی کارروائی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے بھی انہوں نے سوچا، اور یقینی طور پہ اس وقت جو ایران کی اندرونی صورتحال ہے، عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، پھر پاکستان کے حوالے سے یہ حملہ کرنا، پاکستان کو کسی بھی اسی جگہ پہ پش کرنا جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال حکومت نے ایک سفارتی رسپانس تو دیا ہے مگر عوام کی تسلی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے اور اعلانیہ حملہ ہوتا ہے اور اس کو قبول کرتی ہے ایک بین الاقوامی قوت، تو اس کا جواب صرف سفارتی تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. فی الحال پاکستان نے بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑا میجرڈ رسپانس دیا ہے، مگر شاید عوام کی تسلی نہیں ہو رہی ہے. یہ حالات کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ایران کی طرف سے یہ جو ایئر سٹرائک ہوئی ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے، اور وہ اس لیے کہ ایک ہی دن پہلے ایک بہت ہی سینئر لیول ایرانین ڈیلیگیشن یہاں موجود تھا اسلام آباد میں، اور مذاکرات میں بلکہ وہ مصروف تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی ہو رہا تھا ایران کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ہمارے جو رابطے ہیں وہ بڑھ گئے تھے، خاص طور پہ جب سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہوئی، راپروشما ہوا جو چین نے کروایا. اس کے بعد سے پاکستان کے لیے کافی ڈپلومیٹک آپشنز اور ڈپلومیٹک اسپیس کھل گئی تھی، جس کے پاکستان نے پورا فائدہ اٹھایا، ایران سے اپنے تجارتی تعلقات میں بھی اضافہ کیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں ایران کا اس طرح سے سٹرائک کرنا، پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنا، واقعی یہ ڈیفائز لاجک. ایک لیول پہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت انہوں نے کیوں کیا، اس لیے کہ اس ایکشن سے ایسے وقت پہ جبکہ ایران اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو توڑ چکا تھا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ راپروشما کرنے کے بعد، اور بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کو تیار تھے. تو انہوں نے ایک ایسا ایکشن اس وقت لیا جس سے کہ ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے بڑھے گی بیکاز آف دی اٹیکس آلسو ان سیریا اینڈ عراق. تو ان سارے ایکشن سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایرانین لیڈرشپ کی کیلکولیشن کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایران کو ڈومیسٹک پریشر بہت ہے ایرانین لیڈرشپ پہ، خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے غازہ پہ باتیں زیادہ کی ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں خاص دکھایا انہوں نے. تو ایک طرح سے اس پہ دباؤ پڑ رہا تھا ایرانین لیڈرشپ پہ کہ دکھائیں کہ آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ یو کین ایکٹ اگینسٹ ادر کنٹریز. لیکن جیسے سینیٹر مشاہد صاحب نے فرمایا، ان کا جو توپوں کا رخ جو ہے وہ کہیں اور ہونا چاہیے تھا پھر، اگر اس طرح کا دباؤ تھا. تو پاکستان کو نشانہ اس طرح سے بنانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کے رسپانس میں پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں سسپینڈ کیے ہیں. پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلایا ہے لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں سسپینڈ کیے. تو اس میں ایک اپرچونٹی ضرور ہے مستقبل کے لیے کہ ایرانین حکومت سے کوئی رسپانس آئے، ان کی طرف سے اپالوجی آئے، ان کی طرف سے ایکسپلینیشن آئے کہ یہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اور ان کو اس سے پبلک معذرت کرنی چاہیے، نہ کہ جسٹیفائی کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے جو کشیدگی اور تناؤ ہے اس کو کیسے ختم کریں. بیکاز میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ سچویشن اور انفلیم ہو. جی، اور جیسے آپ نے فرمایا، یقیناً پاکستان کی قوم کم از کم
چاہے گی کہ ایران اعلانیہ اس پہ معذرت کرے، پاکستان سے معافی مانگے اس حملے پہ؟ مشاہد صاحب، کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ جب اس قسم کی جنگی کارروائی ہوتی ہے تو ایک عام ہم نے یہ دیکھا ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی دباؤ کا شکار ہوتی ہے، اس کی سنکنگ، اس کے ریٹنگز ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے فرمایا کہ اس وقت ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ شدید دباؤ میں ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران اپنے انٹیلیجنس چیف کا دفاع نہیں کر سکا، سلیمانی ان کو اسرائیلی انٹیلیجنس نے مار دیا، پھر ان کی جب پہلی برسی ہوئی تو اس پہ پھر ایک بڑی ایکشن ہوا، چاہے داعش نے کیا یا کس نے کیا، اس میں بھی ان کے 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی، اور پھر ایران کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، ایرانی بلوچستان کی جو پوری صورتحال ہے، ایرانی حکومت کی گرپ جو ہے وہ شاید معاملات پہ اور جو ہے وہ ڈھیلی ہو رہی ہے، جس کے لیے اس نے پرہیپس یہ ایک ایکشن کیا ہے جس میں اس نے یہ اٹیکس کیے ہیں پاکستان، عراق اور سیریا پہ۔ جی بالکل، میں آپ دونوں سے تجزیے سے اگری کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ایران پر ایک اندرونی دباؤ بھی ہے اور بیرونی دباؤ بھی ہے۔ اندرونی دباؤ یہ ہے کہ ایران کے اندر متواتر کچھ واقعات ہوئے ہیں جو ان کی سیکیورٹی سسٹم کی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا قاسم سلیمان کی برسی پر ان کے گھر میں، اور جہاں ان کی قبر ہے کرمان میں، وہاں اتنا بڑا بلاسٹ کسی نے آرگنائز کیا، اور اس کا جو کریڈٹ لیا یا اس کی ایکسیپٹ کیا وہ اسلامک اسٹیٹ آف خورستان افغانستان سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے۔ پر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو فادر آف دا ایرانین نیوکلیئر پروگرام تھا، محسن فخری زادہ، اس کو وہ بھی مارا گیا، وہ بھی تہران کے باہر جا رہا تھا تو اس کو ان کے گھر کے پاس مارا گیا، آگے 5-6 سائنٹسٹ بھی مارے گئے، اور پھر اس سے پہلے ایک خواتین کے حوالے سے کافی ایجیٹیشن بھی چل رہی تھی۔ تو اندرونی دباؤ تھا، پھر بیرونی دباؤ بھی ساتھ امریکہ کا غزہ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ میسج بھیجتے ہیں کہ ہم جو ویکر ٹارگٹس ہیں بقول ان کے، عراق، سیریا، پاکستان پر کیا، اور ان کو پتا کہ مسلمان ممالک ہے، یہ اس طرح نہیں، ہم اسرائیل نہیں، نہ امریکہ نہیں، لیکن اگر یہی کام امریکہ ایران پر کرے، یہی بہانہ بنا کے کہ دہشت گرد کے حوالے سے جو الزام لگاتا ہے ایران کے بعد، یا اسرائیل کرے، تو اسرائیل ایران کیا محسوس کرے گا؟ آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں باٹم لائن ہے کہ ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے پاکستان ایران تعلقات میں۔ ایران کو، ان کی حکومت کو، چاہے یہ ڈیپ سٹیٹ نے کیا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ڈیپ سٹیٹ نے شاید فورن آفس سے پوچھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑی مضبوط ہے ڈیپ سٹیٹ ایران کی، لیکن کچھ بھی ہو، اسپریچول لیڈر تو کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، ایک برادر ملک پہ حملہ کرنا ہے، نہیں وہ ریبر ہیز ٹو بی آن بورڈ، بالکل، وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ریبر ہے، وہ صدر نہیں ہے، آرمی چیف نہیں ہے، وہ ریولوشنری گارڈ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے نیچے آتی ہے، اور ان کی رضامندی سے، ان کی تائید سے، اور ان کی منشا سے۔ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور واقعی یہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے جو بھارت نے حملہ کیا تھا بالا کوٹ کے حوالے سے، اور اس کے لیے اس نے مور اور لیس وہی ایکسکیوز دی تھی یا وہ ایلیبائی تھا جو کہ اس وقت ایران نے رکھا ہے، اور آج جو ایران نے حملہ کیا ہے، ان میں کوئی کیا فرق ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، سملیرٹیز تو ہیں نا، اس لیے کہ ان بوتھ کیسز ایک اور آپ کے ہمسائے ملک نے آپ کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر کے آپ کے انسائیڈ پاکستانی ٹیریٹری حملہ کیا، اور یہی جسٹیفیکیشن یا پریٹیکسٹ تھا کہ جی وہاں پر ٹیرر گروپس کے بیسز ہیں تو ہمیں وہ ٹیرر گروپس کے بیسز تباہ کرنے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ایک چیز کو بھی ہمیں جو مد نظر رکھنا چاہیے پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب تعلقات بہت اچھے بھی لگتے تھے تب بھی یہ بہت ہی انیزی رہے ہیں ہمارے تعلقات اسلامی ریولوشن کے بعد۔ تو یہ کہنا کہ جی تعلقات بہت ہی ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں، مثبت ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی لگتا یہ تھا کہ تعلقات بہت ہی ایک اچھے پازیٹیو رخ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انڈر لائنگ جو ایشوز تھے وہ وہیں کے وہیں تھے، which made the relationship uneasy۔ میں یہی انگریزی کا الفاظ استعمال کر سکتی ہوں۔ جہاں تک ملیٹنٹ گروپس کا تعلق ہے، دیکھیں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سینکچوریز ہیں ان ملیٹنٹ گروپس کی، جو کہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جیسے آپ نے
خود انٹروڈکشن میں بتایا کہ پاکستان کی طرف سے کمپلینٹ گئی تھی ٹو دی ایرانین فارن منسٹر، اسی طرح ایران بھی پاکستان سے شکایت کرتا رہا ہے. تو دیکھیں یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی کہ آل واز ناٹ ویل ود پاکستان ایران ریلیشنز. اس کے باوجود کہ بہت سارے کمیونیکیشن چینلز کھلے تھے، اس کے باوجود کہ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی تھیں، جوائنٹ ایکسرسائزز، تو یہ ایک ان ریزالوڈ ایشو ضرور رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مستقبل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایران کے ساتھ کشیدگی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی پچھلے پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے کیا رہی ہے، وہ رہی ہے ٹو اوائڈ اے ٹو فرنٹ سچویشن. اور اس وقت ہمارے اگر تینوں ہمساؤں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک طرح سے ہاٹ فرنٹس بن جائیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی مفاد ہے وہ اس کے انٹرسٹ میں ہوگا بے شک کہ اس طرح سے ہو. پاکستان شوڈ اوائڈ اے سچویشن، لیکن شک ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک تکڑی پوزیشن بھی لینی ہے تاکہ ایران لیکن معاف کیجیے گا